واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج حکومت کو اس وقت سکھ کا سانس اور چین کا سانس نصیب ہوا جب متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ حکومتی اتحاد میں واپس متحدہ قومی موومنٹ آنے کا فیصلہ کر لیا، اور آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 9-0 گئے اور تفصیلی مذاکرات کیے گئے، جس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب حیدر عباس رضوی۔ بہت شکریہ حیدر عباس صاحب، آپ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، کم از کم حکومت کو کچھ سانس تو آئی اور کچھ سکھ کا لمحہ تو نصیب ہوا ہے۔ ہاں، کچھ مایوسی کے بادل چھٹے ہیں، کچھ مطلع برآلود تھا سیاسی سطح پر، اور سیاسی فضا کچھ دھندلائی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ گرد چھٹی ہے اور ایک سٹیبلٹی تھوڑی سی آئے گی، اور میرے خیال سے ایک اچھا فیصلہ ہے، اور اس حوالے سے اچھا فیصلہ ہے کہ عوام کے لیے بہت کچھ حاصل کر لیا ہم نے۔ اس میں پیٹرول کی قیمتیں واپس کروا لیں، اللہ کا شکر ہے۔ RGST مؤخر کر دیا گیا۔ اسی طرح سندھ میں کمشنری نظام کے بارے میں جو صورتحال تھی، وہ اس پر آج وزیر اعظم نے فرمایا کہ وہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر 2011 کو بلدیاتی انتخابات کا سال ڈکلیئر ہو گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس حوالے سے کافی عوامی مسائل جو ہیں وہ سمٹے ہیں۔ مزید صورتحال کہاں بہتر ہوتی ہے جاوید؟ اچھا، اس میں فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو اتحاد سے نکل گئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا بھی فیصلہ آیا۔ اب آپ نے اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو 2 وزارتیں تھیں آپ کے پاس حیدر عباس صاحب، آپ نے ابھی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے، وہ سٹیپ کب ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ کچھ وعدے ہیں، کچھ ایسی صورتحال ہے جو کہ ابھی ہونی ہے، مزید کچھ چیزیں ہیں جو ان پروسیس ہیں، تو دیکھتے ہیں ابھی کیا صورتحال بنتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک اعتماد سازی باقاعدہ نہیں ہوگی، جب تک تو صورتحال جو ایک نارمل لیول تک مجھے لگتا ہے کہ جیسے کچھ وقت لگے۔ جناب الطاف حسین صاحب کی بھی آج اس ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی وزیر اعظم سے، انہوں نے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اعتماد سازی کا جو سلسلہ ہے یہ مکمل ہو پائے گا، تاکہ پھر آپ باقاعدہ طور پر کابینہ میں بھی شامل ہوں، یا آپ کے جو تحفظات ہیں وہ مکمل طور پر دور ہو پائیں؟ حتمی طور پر تو ابھی کوئی اس میں وقت نہیں دیا جا سکتا، مگر اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ جتنی جلدی چیزیں آگے کی طرف چلتی ہیں اتنی جلدی صورتحال اور مزید بہتر ہوگی، ورنہ بہرحال آپشنز تو ہیں ہمارے پاس۔ اچھا حیدر صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے آپ کو وزیر اعظم صاحب نے کس قسم کی یقین دہانی کرائی ہے؟ وہ ذوالفقار مرزا صاحب کا جو ایشو ہے، ہم نے تو پہلے بھی اس میں بڑی واضح طور پر یہ بات کی تھی کہ ہم ان کی کنارہ کشی نہیں، ان کی کشادہ دلی چاہتے ہیں، اور وہاں پر پالیسی میں تھوڑا سا چینج آنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اور صدر پاکستان نے جب از خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس مسئلے سے خود نپٹیں گے، تو ہم بس توقع رکھتے ہیں صدر پاکستان سے کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب حیدر عباس رضوی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی اتحاد میں واپس جانے کا تو فیصلہ کیا ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں وہ چاہیں گے کہ جو باہمی اعتماد سازی کے اقدامات ہیں ان پر مزید آگے بڑھا جائے، تو تبھی شاید وفاقی کابینہ میں آگے جا کر واپس جانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ ایک طرف حکومت کی جانب سے سیاسی استحکام کے لیے تو کوششیں جاری ہیں، سیاسی استحکام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین مسائل ہیں، عوام کے مسائل ہیں، اس جانب آخر کب توجہ دی جائے گی؟ 3 سال ہو گئے، حکومت اپنے آپ کو ظاہر ہے متحد کرتی ہے، سیاسی جماعتوں کے مسائل، سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس جانب بھی توجہ دینی پڑے گی کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ اس وقت مہنگائی زبردست جاری ہے ملک کے اندر، اور خصوصی طور پر اشیاء خورونوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو گئی اس حکومت کے اس فیصلے کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اگر اضافے کا جائزہ لیا جائے تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گندم، چاول اور تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس سے ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر مہنگائی بڑھی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔